السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی شہریار صاحب قبلہ کا یہ پروگرام جو اس کے بعد ہوا آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور خود عقل و شعور ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حق گوئی کون کر رہا ہے، حق بیانی کون کر رہا ہے۔ مفتی شہریار صاحب قبلہ کی حق گوئی کی وجہ سے کچھ لوگ ہیں جو ان کو غلط ٹھہرانے میں لگے ہیں اور غلط کہہ رہے ہیں، تو ان کے لگ جانے سے عالم دین کی نہ علم پر کچھ اثر پڑا ہے، نہ ان کی شہرت پر کبھی اثر پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ عالموں کے علم کی حفاظت، عالموں کے جسم کی حفاظت، عالموں کے علم اور عمل کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ مفتی شہریار صاحب قبلہ حق پر ہیں، حق گو ہیں، حق بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور ان کا سایہ تادیر قائم عطا فرمائے۔ سنیں ان کی بیان، ملاحظہ فرمائیں اور خود فیصلہ کریں کہ اس وواد کے بعد، اس پروگرام کے بعد پھر مفتی شہریار صاحب قبلہ کا نہ انداز بدلا ہے اور نہ کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی بدلے گا۔ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ گجرات کا وہ بندر جو ناچتا ہے نعت کے نام پہ، اس کو عزت کہنا نہیں آتا ہے، اس کو ذلت کہنا نہیں آتا، عزت جلت کرتا ہے، اور اس کو سارا ہندوستانی ہیرو بنایا ہوا ہے۔ اس کی زبردست بائیکاٹ کرو سارے ہندوستان میں۔ اگر اسی کو بلانا ہے تو پھر دوسرے دن تم قوالوں کو بلاؤ گے، ہارمونیم اور طبلہ والے کو بلاؤ گے۔ اس لیے جو بھی مکسچر مشین والا ہے خبردار کبھی اس نعت خواہ کو مت بلاؤ۔ بائیکاٹ، مکسچر والا، مشین والا، ایکو والا، کبھی اس کو نہیں بلایا جائے۔ سمپل ڈھنگ سے جو نعت پڑھتا، ابھی نعت پڑھی انہوں نے، کتنی اچھی نعت پڑھی انہوں نے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہمارے ہندوستان کا ایک بہت پرانا مشہور نعت خواہ ہے اسد اقبال۔ اب وہ کہاں ناچتا ہے، کہاں صاحب وہ مشین رکھتا ہے، پیر سے ایسے ایسے دباتا ہے، کہاں دباتا ہے حضور؟ اب آواز 30-35 سال سے نعت پڑھ رہا ہے، اچھی نعت پڑھ رہا ہے، آواز ویسی ہے، تو اب قاعدے سے ہاں وہ اچھی آواز بھی صحیح ہو، مگر نعت خوانی جلسے میں غالب نہیں آنی چاہیے، جیسے ہمارے بزرگان دین کے زمانے میں ہوتی تھی، علامہ ارشد صاحب کے زمانے میں ہوتی تھی۔ ایک نعت خواہ آیا، 5 اشعار پڑھا، بس چلو باقی اب دین سکھا رہے ہیں، قرآن حدیث کی باتیں ہو رہی۔ اب تو دین کی باتیں دب گئی، اب نعت خوانی سامنے آ گئی۔ یہ اگر اچھی نعت بھی پڑھے بندہ تو بھی سیرت کے جلسے میں اس بات کا خیال رہے کہ نعت خوانی 10% ہو، تقریر 90% ہونی چاہیے۔ قرآن شریف کی تلاوت جیسے شروع میں ہوتی ہے 5-10 منٹ کے لیے، میں کہتا ہوں کہ 10 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور اچھے قاری سے تلاوت کرواؤ، تاکہ مسلمان بھی سنے تو آنسو بہائیں اور غیر مسلم بھی سنے تو ان کا بھی سینہ ہل جائے۔ چونکہ میری گفتگو میں وہ تاثیر نہیں ہے جو اللہ کا کلام آج بھی وہ اثر رکھتا ہے کہ بندہ قاعدے سے تلاوت کرے تو آنکھ سے آنسو کے قطرے بہ جائے۔ وَتَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے قرآن سننے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے چمڑے نرم پڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں۔ اللہ کا کلام ہے ہی اس قابل کہ بندہ آنسو بہائے، ہنسے نہیں۔ قرآن حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس لیے آقا فرماتے ہیں جب قرآن پڑھو تو آنسو بہاؤ، رونے جیسی صورت بناؤ۔ خود آقا علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود جو صحابی رسول ہیں، ان سے کہا کہ تم قرآن پڑھو میں سنوں گا۔ انہوں نے کہا سرکار قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ سے بہتر کون پڑھ سکتا ہے؟ آقا نے کہا کہ میں سننا چاہتا ہوں تجھ سے۔ انہوں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو حضور سنتے رہے، یہاں تک کہ اس آیت پر جب پہنچے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سرکار نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ رک جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود جب رک گئے، چونکہ وہ مصطفیٰ کو سنا رہے تھے، کس بے خودی میں سنا رہے ہوں گے، جس پر قرآن نازل ہوا ہے ان کو صحابی سنا رہا ہے، کس قدر بے خودی میں سنا رہا ہوگا کہ میں آقا کو سنا رہا ہوں جو قرآن والے ہیں، جن پر قرآن نازل ہوا ہے۔
وہ بے خودی میں سنا رہے تھے. ادھر آقا علیہ السلام نے جب رکنے کا اشارہ کیا، وہ جب رکے، اس کے بعد آنکھ اٹھا کے دیکھا تو دیکھا حضور کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن پر قرآن نازل ہوا وہ قرآن سن کے رو رہے ہیں. اس لیے حضور نے کہا جب قرآن پڑھو تو آنسو بہاؤ، آنسو نہ نکلے تو آنسو بہانے جیسی صورت بنا لو. غم سے قرآن نازل ہوا ہے. قرآن کا مزاج ہے زنگ صاف کر دینا، قرآن کا مزاج ہے گھمنڈ دور کر دینا، قرآن کا مزاج ہے جو سنے تو اس کے رونگٹے کو کھڑا کر دینا. آج ہمارے ہاں قرآن ہی نہیں پڑھا جاتا ہے، کامیڈی سنی جاتی ہے، قرآن نہیں سنا جاتا ہے. جہاں تہاں کی بے جان کہانی سنی جا رہی، قرآن نہیں سنا جا رہا. بنگال میں ایک اور غلط ریت ہے، جیونی کے نام پہ فالتو بے بنیاد اور گڑھی ہوئی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، اور گا گا کے گڑھی ہوئی روایتیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں غیر مہذب جملے. نبی بولا اے فاطمہ، یہ ساری باتیں جیونی کے نام پہ بولی جا رہی ہیں، جیونی کے نام پہ گایا جاتا ہے. 5 بچے بیٹھے ہوئے، یہ گا رہا، جیونی بیان کر رہا. علماء کرام سے حدیث سنا جائے، علماء کرام سے قرآن سنے جائے، جھوٹی جیونی بیان نہیں کی جائے. قرآن پاک کے پڑھنے کا رواج دیا جائے. گھر میں کوئی عورت ہاتھ میں کام میں ہاتھ نہیں لگائے گی جب تک کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کر لے. کوئی جھاڑو نہیں لگائے گی جب تک کہ وہ درود نہ پڑھ لے. جن ایام میں ان پر نماز فرض نہیں ہے، جب ماہواری کے دنوں میں، ان دنوں میں بھی عادت بنا دیں کہ وہ وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کے 100 بار کلمہ شریف 100 بار درود پڑھ لے، تاکہ دوسروں کو ان کی کمزوری کا پتہ بھی نہیں چلے اور نماز پڑھنے کی عادت بھی لگی رہے، تاکہ نماز 5 وقت پڑھ کر وضو کرنا، مصلی پہ بیٹھنے کی عادت لگی رہے. ورنہ وہ پاک ہوں گی، 1 دن پہلے وہ نہائیں گی، 2 دن کے بعد نماز شروع کریں گے، 5 دن کے بعد پھر اگلا مہینہ کا خون آ جائے گا، بس سستی کریں گی. اس لیے بزرگوں نے کہا ہے اسے ناپاک حالت میں نماز نہیں پڑھنا ہے، لیکن وہ درود تو پڑھ سکتی ہے، وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جائے تاکہ نماز کے ٹائم کی عادت لگی رہے. وہ درود پڑھیں کام شروع کرنے سے پہلے. مسلمان مرد تلاوت کرے کام شروع کرنے سے پہلے. تلاوت 5 منٹ جلدی سے ختم کیجیے، باقی وہ ناچے گا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تک. نعت پاک کو ناچ نہیں بولا جاتا ہے، نعت پاک کو مجرا نہیں بولا جاتا ہے. جو تمہارا اسٹائل، جو تمہارا ڈھنگ ہے، اس ڈھنگ کی مذمت کی جاتی ہے، نعت کی نہیں. جو نعت دل سے پڑھے